السلام علیکم، میں ہوں شہزاد اور میں ہوں زاہد۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے فلسطین اور اسرائیل۔ تو زاہد، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا بولتے ہیں کہ ورلڈ لیول پہ یہ سچویشن اتنی ٹرکی اور وہ مطلب ٹرکی ہوتی جا رہی ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہمارا ورلڈ کس سائڈ اور کس طرف جا رہا ہے۔ جی دیکھیے، ابھی جو کرنٹ وار چل رہی ہے اسرائیل اور فلسطین کے بیچ میں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین جو ہے وہ زمین پہ ان کی لڑائی ہو رہی ہے، اور وہ لڑائی یہ ہے کہ فلسطین پہ جو اب مسلم رہ رہے ہیں اسپیشلی غزہ میں، وہ اسرائیل کی پراپرٹی ہے، جیوز کی پراپرٹی ہے، اور جیوز اپنی پراپرٹی واپس کلیم کر رہے ہیں اور مسلم کنٹریز وہ پراپرٹیز نہیں۔ تو دیکھیں غزہ کو جو ان کو پارٹ ملا ہوا، جو ان کا حصہ ملا، وہ تو کیا بولتے ہیں کہ یو این نے جس طرح انہوں نے ڈیوائڈ کیا، جی دیکھیں وہ ٹو نیشن تھیوری ان کو دی گئی تھی، انہوں نے اسرائیل نے جو ہے خود ہی اس سے ڈکلائن، اس کو ڈینائی کر دیا، آج تک مانتے ہی نہیں ہیں اس کو۔ انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا، پھر 2 سال بعد انہوں نے خود ہی دوبارہ حملہ کرنا شروع کر دیا فلسطین پہ، اور اپنی پراپرٹی جو ہے وہ واپس لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ مگر ایٹ دی بیک آف دس اسٹوری سچویشن از انٹائرلی چینج۔ آپ اگر دیکھیں کہ اسرائیل میں جو جیوز ہیں، جیوز کہاں سے آتے ہیں، کہاں سے آئے تھے، اور جیوز کا جو کیا پرپز ہے، اور یہ کیوں یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمس کے پیچھے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمس کے پیچھے نہیں ہے، یہ ان کی اپنی فائٹ ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ یہ اہل ایمان مسلمس کے پیچھے ہیں۔ آپ اگر پیچھے چلے جائیں اسلام میں، اسلامک ہسٹری آپ دیکھیں تو حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ جیوز تھے، اور ایک قبیلہ تھا نبی کا۔ یہ جیوز جو ہے وہ اہل ایمان کے دشمن کب بنے؟ فرسٹلی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کے اوپر اللہ کی لعنت آئی 40 سال کے لیے۔ اس کے بعد جب یہ حضرت عیسیٰ کے قاتل بنے، حضرت عیسیٰ کو شہید ان لوگوں نے کیا تھا، مطلب کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے جو ہے وہ اپنے پاس بلا لیا، اور ان کا ظہور دوبارہ ہونا ہے، یہ ہر مسلم کا جو ایمان ہے۔ مگر جب انہوں نے حضرت عیسیٰ کے خلاف یہ آئے تھے اور حضرت عیسیٰ کی جان کے پیچھے یہ لگے تھے، تو اس ٹائم یہ مطلب کہ اپیئر ہو گئے تھے ہر جگہ پہ، اور مطلب کہ ایک کھلا انہوں نے اظہار کیا کہ یہ اہل ایمان کے خلاف ہے۔ مطلب وہ آپ یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر ایک خدا کی لعنت ہے؟ جی بالکل، کیونکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے کیا بولتے ہیں کہ یہ قوم نے کیا بولتے ہیں کہ فتنہ ہے یہ، جی میں آپ کو یہ قوم ایک فتنہ ہے۔ جی میں آپ کو بتاتا چلوں نا، دیکھیں حضرت عیسیٰ کے یہ قاتل بنے، اس کے بعد کرسچن ان کے دشمن بن گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کنٹینیوسلی یہ انہوں نے کیا کیا، جیوز جو ہے انہوں نے بغاوت کرنا شروع کی رومن امپائرز کے خلاف۔ جب رومن امپائرز کے خلاف آئے تھے، رومن امپائرز اس ٹائم بڑا پاورفل تھے، تو ان کا جب فیڈ بیک آیا، ان کا جو ریسپونڈ آیا، تو اس میں 1,30,000 اور 33,000 جیوز مارے گئے۔ دیکھیں وہ مارے تو گئے تھے، پر اس ٹائم پہ برٹش نے ان کو بڑا سپورٹ کیا۔ برٹش کو ان کو اپنا ایک آرمی ٹائپ ان کو ایک گروپ چاہیے تھا کہ جو ان کے لیے فائٹ کر سکے، تو یہ بھی اس ٹائم پہ کیا بولتے ہیں فل ایک پاور کی، یہ بھی ایک سوچی سمجھی پلاننگ تھی۔ اس ٹائم برٹش یورپین کنٹریز 2 پالیسیز چل رہی تھی۔ ایک پالیسی یہ تھی کہ انٹرنلی وہ کرسچن کے ساتھ تھے، اور دوسری پالیسی یہ تھی کہ وہ جیوز کو سپورٹ کر رہے تھے۔ مطلب آپ بولنا چاہ رہے ہیں کہ برٹش انڈائریکٹلی وہ لینڈ اپنے وہ لینڈ چاہ رہی تھی بیسیکلی؟ نہیں، ان جیوز کو کیا، برٹش کو کیا چاہیے تھا، مطلب کہ یورپین کنٹریز کو، ان کو تخت داؤد علیہ السلام، تخت سلیمانی جو جسے ہم کہتے ہیں، یا آپ اسٹون آف حضرت داؤد علیہ السلام کہہ دیں، وہ چاہیے تھا۔ جب رومن امپائرز کو مطلب کہ رومن امپائرز نے اٹیک کیا تھا، اور کیا کہتے ہیں کہ انگلینڈ جو ہے، مطلب برٹش کنٹریز جو یورپین کنٹریز جو ہیں وہ سپورٹ کر رہی تھی رومن کو اس لیے سپورٹ کر رہی تھی کہ رومن اس ٹائم جو ہے بہت غالب تھی جیوز کے اوپر، اور وہ فلسطین کے اندر آ چکے تھے، اور انہوں نے 1,33,000 جیوز کو بھی مار دیا تھا، اور ان کے ٹیمپل جو فرسٹ ٹیمپل تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو اسٹیبلش کیا تھا، جی ہاں، اس کو ڈیمولش کیا رومن نے۔ اس کے بعد وہاں پہ جو تخت سلیمانی تھا اس کو لے کے گئے۔ وہ تخت سلیمانی اسکاٹ گیا، اسکاٹ لینڈ سے ابھی کرنٹلی وہ انگلینڈ میں مطلب کہ آپ دیکھیں
کہ وہ جو تخت سلیمانی تھا اس پہ حضرت داؤد علیہ السلام کی تاج پوشی ہوئی تھی, حضرت سلیمان کی بھی تاج پوشی اس تخت پہ ہوئی تھی, اور اب اس تخت کو ایک کرسی کا شیپ دے کر انگلینڈ میں رکھا گیا ہے, اور انگلینڈ کی کوئین اور کنگ جب بھی ان کی مطلب کہ کوئی تاج پوشی کی سرمنی ہوتی ہے تو وہ تاج پوشی کی سرمنی اس چیئر پہ ہوتی ہے. اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیوز کی وہ ایک بڑی اس ٹائم مطلب کہ وہ چاہ رہے تھے کہ وہ اپنے ٹیمپل کو بھی بچائے اور اس اسٹون کو بھی جو ہے تخت کو بھی بچے. اس کا بھی ایک ریزن ہے, وہ ریزن یہ تھا, چلیں میں آپ کو ریزن ایٹ دی اینڈ بتاؤں گا کہ کیا ریزن ہے, کیونکہ جیوز کے جو ہیں وہ 3-4 مین امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو مطلب کہ وہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. اینی ہاؤ ٹھیک ہے. اچھا تو زاہد اس پہ جب دیکھیں کیا بولتے ہیں کہ میں تو یہ سمجھوں گا کہ کیا بولتے ہیں کہ یہ ایک فتنہ ہے. فتنے کے اوپر یہ انہوں نے کیا بولتے ہیں کہ ہر دور میں انہوں نے فتنے پھیلائے ہیں. ہر دور میں کیا بولتے ہیں کہ اب اندازہ لگائیں کہ کیا بولتے ہیں کہ انہوں نے جب ان کو فرعون سے نجات ملی تھی اس ٹائم بھی ان کو کیا بولتے ہیں کہ اپنا اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ آپ جہاد کریں. جب ان کو فرعون سے نجات ملی تھی تب یہ غلام بن چکے تھے, اور ان کو یہ حکم تھا کہ آپ اب جائیں, اپنی محنت خود کریں, اور جو فلسطین جائیں, دوسری کنٹری ممالک میں جائیں, اور اپنی تجارت جو بھی ہے وہاں پہ, کیونکہ اب یہ اس ٹائم کیسے کام کریں, کیونکہ یہ تو ایک یہ ایک غلام قوم تھی. جی غلام بن, اور اس کے بعد کیا بولتے ہیں ان سے کبھی ایک کیا بولتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ کوئی کام ہو نہیں سکا تھا. بالکل. تو اللہ نے کیا بولتے ہیں ان کو چلے فرعون سے, تو اللہ نے ان کی مدد کی کہ فرعون سے ان کو نجات دلائی. اس کے بعد کیا بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ جائیں اپنے کیا جو آپ کا کیا بولتے ہیں کہ اسرائیل کی طرف آپ جہاد مختلف کنٹریز میں اپنا کیا جہاد کریں. انہوں نے بولا کہ ہم کیا بولتے ہیں کہ ہم جہاں ہیں صحیح ہیں ہم لوگ, اسی وجہ سے اللہ کی لعنت آ گئی ان کے اوپر. تو اس کے بعد دیکھیں کیا بولتے ہیں کہ جب ان کو اب ان کو یہ پاگل ہوئے ہیں اس ٹائم پہ کہ ہمیں کیا بولتے ہیں کہ ورلڈ پہ ہم نے حکومت کرنی ہے, ان کو سپرمیسی چاہیے تو نہیں. تو یہ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ انہوں نے انڈائریکٹلی اور کیا بولتے ہیں کہ فل اسکرپٹ کے حساب سے انہوں نے پورے ورلڈ میں کیا بولتے ہیں ایک وار شروع کر دیا انہوں نے. دیکھیں اب جو رشیا اور یوکرین آپس چل رہا ہے, آپس میں ان کی وار چل رہی ہے, وہ تو بول رہے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے, پر میں لکھ کے دے رہا ہوں کہ اس کے پیچھے بھی اسرائیل ہوگا. اور اگر آپ دیکھیں کہ کیا بولتے ہیں کہ اگر جیسے ابھی غزہ کے اوپر ابھی انہوں نے راکٹس فائر کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, اس میں بھی کیا بولتے ہیں کہ اب دیکھیں کہ وہاں پر کیا بولتے ہیں کہ بچوں کو مارا جا رہا ہے. مین ریزن یہ ہے کہ بچوں کو, عورتوں کو مارا جا رہا ہے, ہاسپٹلس کو تباہ کیا جا رہا ہے. دیکھیں شہزاد, بات یہ ہے کہ یہ جیوز جو ہے وہ شروع سے لے کر ان کی یہی عادت رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مطلب کہ سپر کرنا چاہ رہے تھے, مطلب کہ سپریم لیول پہ جانا چاہ رہے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ انہوں نے منافقت کی, یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی آ رہے تھے, وہاں پہ لوگوں کو بھڑکا رہے تھے کہ آپ جو ہیں ان سے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھیں, یہ آخری پیغمبر نہیں ہے, جھوٹ بول رہے تھے, نعوذ باللہ بہت ساری کر رہے تھے, بہت ساری باتیں کر رہے تھے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سے لے کر حضرت علی علیہ السلام کے دور تک, اور اس کے علاوہ بھی مطلب کہ آج تک یہ مسلم اہل ایمان کے خلاف ہیں. اور بات یہ ہے کہ دیکھیں اس ساری چیزوں سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ ایک پراپرٹی کی لڑائی نہیں ہے, یہ اسرائیل کو فلسطین کی پراپرٹی چاہیے وہ نہیں ہے, اس کے پیچھے ایک اور کہانی ہے. دیکھیں زائد کیا بولتے ہیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہودی جو قوم ہے بیسیکلی وہ ڈے ون سے بولتے ہیں کہ اسلام ہمارا کیا بڑا دشمن ہے, ہمارا اسلامی مطلب کیا بولتے ہیں کہ قوم ہماری دشمن ہے. اب اس ٹائم پہ آپ دیکھیں کیا بولتے ہیں کہ جب انہوں نے فرسٹ حکومت انہوں نے کی, اس کے بعد کرسچنس نے کیا بولتے ہیں کہ اس میں انہوں نے حکومت کی, اس کے بعد مسلم سیکنڈری حکومت کی. دیکھیں کیونکہ پاکستان کا جو سوری ٹو سے مسلم کا ڈائریکٹلی کبھی کیا بولتے ہیں کہ یہودیوں سے کبھی اتنی بڑی جنگیں ہوئی نہیں ہیں, ہوئی تھی تو خیبر میں بڑی جنگ ہوئی تھی ان سے, اس کے بعد کوئی بڑی جنگ ہوئی نہیں ہے ان کی. پر یہودیوں کو ہر دور میں ذلیل کیا گیا. کبھی کوئی دور تھا جب کرسچن جو ہے وہ ان پہ حاوی تھے اور ہر طرح سے ان کو ذلیل و خوار کر رہے تھے, اور یہ رسوا ہو رہے تھے ہر طرح سے. ان کو ایک دن تباہ تو ہونا ہے, جو یہ ظلم یہ بربریت جو کرتے ہیں کر رہے ہیں. دیکھیں ہمارا ہم سب مسلم امہ کا ہمارے قرآن پہ ایمان ہے, اس چیز پہ قرآن پہ کہ قرآن میں کیا بولتے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا ہے
کہ یہ ایک لانتی قوم ہے بیسیکلی، جس میں کیا بولتے ہیں اللہ کی کیا بولتے ہیں کہ لعنت نازل ان پہ. ابھی یہ کیا بولتے ہیں کہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم دوبارہ ورلڈ پہ حکومت کریں. دیکھیں ان کے ابھی تین چار مین امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. فرسٹ آف آل کہ وہ ایک گریٹ اسرائیل بنانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ابھی جو اسرائیل کے اندر جو جیوز ہیں، جیسے ابھی آپ بول رہے ہیں کہ گریٹ اسرائیل بنانا چاہ رہے ہیں، اس میں پھر دیکھا جائے تو یہ تو پھر اسرائیل پہ اپنی حد تک نہ نہیں رکیں گے. کچھ ایجپٹ کا بھی انہوں نے پارٹ لینا ہے، کچھ انہوں نے اسرائیل کا پارٹ لینا ہے، اب اور سیریا کا شام کا پارٹ لینا ہے. جی ایگزیکٹلی. اب دیکھیں جیوز جو ہے نا دنیا میں ہر کونے میں پھیلے ہوئے ہیں. اب یہ جو اسرائیل کے اندر جیوز ہیں یہ فل، اب یہ نہ دیکھیں گے ساری جو ہے وہ کمیونٹی یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ اور نہیں ہے، نہیں ہے بالکل. اور یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ اسرائیل کیا چاہ رہا ہے کہ میں ایک گریٹ اسرائیل بن جاؤں اور سارے ورلڈ میں جو بھی جیوز ہیں وہ میرے پاس آ جائیں، پھر میں ایک سپریم پاور جو ہے سپر پاور بن جاؤں، پھر سارے مسلم ممالک پہ قبضہ کر کے ان پہ حکمرانی کروں. انہوں نے تو ایک لا بھی کیا بولتے ہیں اپنے اسمبلی میں پاس کرایا تھا کہ اب جو بھی ورلڈ میں ہمارے جوز جہاں بھی رہ رہے ہیں ان کو ہم اوپنلی ان کو ایکسیپٹ کریں گے. وہ صرف آ جائیں اپنا کہ ہمیں وہ بتائیں کہ ہم یہودی ہیں یا جوئس یہودی ہیں بیسیکلی ہم لوگ، تو ہم ایکسیپٹ کر لیں، ہم آپ کو لینڈ دے دیں گے رہنے کے لیے. جی تو اس لیول پہ وہ اس ٹائم اس لیول پہ پاگل ہوئے ہیں کہ کیا بولتے ہیں مطلب اپنے لوگ جمع کرنا چاہ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. پر یہ اب تو دیکھیں ہمیں تو قیامت کی نشانی ہے یہ کہ یہ آئیں گے، یہ لوگوں پہ ظلم کریں گے. اور اس کے علاوہ ان کا مین جو مقصد ہے وہ مسجد اقصی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ٹیمپل ماؤنٹ پہ جو بنایا تھا عبادت گاہ، اس کو جو ہے شہید کرنے کا ہے کہ مسجد اقصی کو شہید کر دیں، پھر اس جو عبادت گاہ ہے اس کو بھی شہید کر کے اس کے بعد تھرڈ ٹیمپل یہ اپنا بنائیں گے جو ان کا مقصد ہے. اور اس تھرڈ ٹیمپل میں جو اسٹون جو ابھی انگلینڈ کے پاس ہے وہ اسٹون واپس وہاں پہ لے کے آئیں گے، اور پھر وہاں پہ ان کی جو بھی کنگ ہوگا اور اس کی وہاں پہ بیسیکلی یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ تھرڈ ٹیمپل جب یہ بنائیں گے تو یہ اپنا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا مسیح آئے گا جس کو ہم دجال بولتے ہیں، وہ بھی بڑا فتنہ ہے، وہ بھی ہے ایگزیکٹلی. مسیح مطلب کہ یہ ساری جو ہے وہ فوج تو دجال کی ہے، اور دجال کی فوج کیوں کہا جاتا ہے کہ دجال کی فوج اور دجال جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ جیوز آج پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں KFC میکڈونلڈس دیکھیں طریقے ہوتے ہیں نا کہ مطلب کہ پبلک کو کیسے اٹریکٹ کرنا ہے. ہمارے پاس پیٹرولیم کمپنیز ہیں جو جیوز کی ہیں، ہمارے پاس فوڈ انڈسٹریز ہے جو جیوز کی ہے. آج بھی دیکھیں اسرائیل جو ہے وہ اٹیک کر رہا ہے فلسطین پہ. ہم ایز اے پاکستانی مسلم کنٹری، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ پاکستان از اے مسلم کنٹری. پاکستان کے اندر KFC چل رہا ہے، میکڈونلڈس چل رہا ہے، اور دوسرے پروڈکٹس بھی یوز کے ہیں اسرائیل کے وہ چل رہے ہیں. اور ہم بڑے خوشی سے ہم بڑے ڈائریکٹلی ان کو فنڈنگ کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اور ہم بڑے خوشی سے کہہ رہے ہیں کہ یار شہزاد آج تو میں KFC آرڈر کر رہا ہوں، آج تو میں میکڈونلڈس آرڈر کر رہا ہوں. یہ نہیں سوچ رہا کہ جو میں پیسے دے رہا ہوں اس پیسوں سے کیا ہونا ہے. اس پیسوں سے جو ہے ہمارے مسلم بردرز اور بہنوں پہ بم بلاسٹنگ ہوگی اور ان کو ہی مارا جائے گا. اور دوسری طرف دیکھیں میں آپ پہ یہ بولنا چاہوں گا کہ کیا دیکھیں گے ہمیں ہماری فکر کرنی چاہیے اس چیز کی کہ ہم مسلم کنٹریز ساری سوئے میں اس ٹائم پہ، ہم صرف ایک لمٹ پہ آ کر کیا بولتے ہیں کہ ہم ایک پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ہم ورلڈ لیول پہ نہیں کر پا رہے. تو اب اس چیز یہی تو بات ہے کہ ہم کہاں ڈیفینڈ دیکھیں. دوسری ایک جو میں بات کہہ رہا تھا کہ دوسری طرف اگر آپ دیکھ، ایک طرف تو ہم KFC یہ ساری چیزیں منگوا رہے ہیں، دوسری طرف ہم فیس بک پہ آپ جائیں آپ دیکھیں گے کہ ہر کوئی پوسٹ شیئر کر رہا ہے کہ جی دیکھیں غزہ میں یہ ہو رہا ہے، بچے مارے جا رہے ہیں، یہ چیز ہو رہی ہے، وہ چیز. یہ صرف فیس بک سوشل میڈیا کے حد تک. ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اسرائیل کے خلاف جانا کیسے. زاہد دیکھیں کیا بولتے ہیں کہ ہم مسلم ایز اے مسلم کنٹریز ہو کر ہم چپ بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب ہم کچھ بول نہیں پا رہے، ہم کہیں پروٹیسٹ نہیں کر پا رہے. دیکھیں گے ہم دیکھا جائے کہ اب ایجپٹ نے مطلب اس سب کیا بولتے ہیں ماحول کریٹ کیا ہوا ہے کہ ہم ان کا بارڈر کلوز ہے. سر دیکھیں اس کا تو سمپل جواب یہ ہے، ایزی وے وہ تھا کہ ہم پروٹیسٹ اس لیے نہیں کر رہے، ہماری کنٹری پروٹیسٹ اس لیے نہیں کر رہی کیونکہ ہماری کنٹری کو مطلب کہ پیسے چاہیے. صرف ہماری کنٹری نہیں، دوسرے ممالک دیکھ لیں اور آپ جو ہے ایجپٹ دیکھ لیں، دوسرے عرب دیکھ لیں. دیکھیں ہماری ٹرانزیکشن آج بھی یو ایس اے سے وہی ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی. ہماری ٹرانزیکشن دوسرے ممالک سے بھی سیم ہی ہے، رشیا سے ادر کنٹریز سے سیم ٹرانزیکشن ہماری چل رہی، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا. ایشو یہ آ رہا ہے دیکھیں آج بھی جو ہے آج یا کل
امریکہ نے جو ہے وہ فنڈنگ بھیجی ہے اسرائیل کو. کیوں فنڈنگ بھیجی ہے اسرائیل کو؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے اور ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور یہاں پہ ہماری ٹرانزیکشن چل رہی ہے یو ایس اے کے ساتھ, اور ہم یہاں پہ بزنس ٹرانزیکشن ہو رہی ہے, پیسے دے رہے ہیں یو ایس اے کو بینیفٹ دے رہے ہیں. وہ آپ کی بات صحیح ہے. دیکھیں کہ ہم نے جو اپنے لاسٹ ٹاپک میں ہم نے اس لیے بات کی تھی ڈالر کے اوپر, جو ڈالر کے ہم لوگ کرائسس کی بات کر رہے تھے, ورلڈ لیول پہ کیا بولتے ہیں کہ ہم اس ڈالر کو انہوں نے بڑا سپورٹ کیا ہوا ہے انہوں نے. سر دیکھیں وہی میری بات ہے نا, وہی میری پوائنٹ ہے کہ ابھی ہم سپورٹ کر رہے ہیں امریکہ کو. کیسے سپورٹ کر رہے ہیں؟ اس کا ڈالر جو ہے وہ استعمال کر کے یو ایس اے کو بینیفٹ ہو رہا ہے, اور یو ایس اے اپنا بینیفٹ کس کو دے رہی ہے؟ اسرائیل کو دے رہی ہے. اور اسرائیل کس کے خلاف وہ بینیفٹ استعمال کر رہا ہے؟ فلسطین کے خلاف. اور انڈائریکٹلی دیکھا جائے کہ مسلم کنٹری دوسری مسلم کنٹری کے خلاف کھڑی ہوئی ہے. یہی چیز ایک سائیکل ہے. آپ دیکھیں یہ سائیکل کیسے بنی ہوئی ہے. نہیں زاہد دیکھیں کیا بولتے ہیں کہ میں اس ٹاپک میں اپنا ایک پوائنٹ رکھنا چاہوں گا کہ مسلم کنٹریز کیا بولتے ہیں کہ مطلب میں کچھ بول نہیں پا رہا اس چیز میں کہ مطلب ہم لوگ کر کیا رہے ہیں. دیکھیں گے اس طرف آپ دیکھیں کہ جو اسرائیل نے اٹیک کیا تھا تو اسرائیل کو کیا بولتے ہیں کہ انہوں نے سپورٹ کرنے کے لیے وہاں پر یو ایس اے کا کیا بولتے پریزیڈنٹ پہنچ گیا, یو کے آپ کے کیا بولتے ہیں کہ کیا بولتے ہیں پرائم منسٹر پہنچ گئے. اس کے بعد کیا بولتے ہیں اس چیز پہ یہ پوائنٹ رکھنا چاہوں گا کہ دیکھیں جیسے غزہ پہ حملہ ہوا تو ہم نے صرف ایک ٹی وی کے طور پہ ہم نے کیا بولتے ایک وہ دے دیا شوٹ آ گئے کہ بھائی ہم مذمت کرتے ہیں ان چیزوں کی, یہ کرتے ہیں, تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایک بات بتاؤں میں آپ کو, ان ریئلٹی جو مسلم کنٹری کے جو فلسطین کے ساتھ جو ابھی کھڑا ہوا ہے نا, وہ اصل ایمان والا ہے ابھی. اور اب وہ کون ہے؟ حزب اللہ اور ایران. دیکھیں وہ پہلے دن سے فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوئے, اور وہ فلسطین کو بچانے کے لیے انہوں نے بھی جنگ کرنا شروع کر دی اسرائیل کے خلاف. اور حزب اللہ اور ایران کو کوئی بیک سپورٹ کسی کنٹری کی نہیں ہے, وہ خود اپنی مدد خود کر رہے ہیں. دیکھیں کوئی تو کسی کو تو اٹھنا پڑے گا نا. سر دیکھیں جو ایران اور حزب اللہ وہ بھی تو مسلم کنٹری ہے نا, انہوں نے یہ اسٹیپ لیا ہے. وہی بات دوسری مسلم کنٹری اسٹیپ کیوں نہیں لے رہی؟ مجھے یہی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ دیکھیں یہ تو چلیں کیا بولتے ہیں ابھی یہ اسرائیل اور حماس کا یہ ہو گیا. میں تو کچھ ٹائم پہلے دیکھ رہا تھا کیا بولتے ہیں کہ سعودی عرب کیا بولتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ فلسطین پہ آپ اپنا مظالم کم کر دیں, مطلب ان پہ آپ کیا بولتے ہیں ظلم کم کر دیں ان پہ, تو ہم آپ سے کیا بولتے ہیں ہم آپ کو ایکسیپٹ کر لیں گے. اب انڈائریکٹلی اگر وہ ایکسیپٹ کرتے تو ہم بھی ایکسیپٹ کر لیتے ایز اے پاکستانی. ہمیں تو ایک کال آنی تھی صرف, ہمیں تو سر ہم تو وہ ان کے پاکٹ میں ہیں, آپ یہ بات نہ کریں, وہ ہمیں میسج آ جائے گا. کال تو دور کی بات ہے, ہمیں صرف میسج آئے گا کہ سپورٹ کرو. تو سب کی پاکٹس میں آپ کو چائنا پریشر کرتا ہے, آپ کو رشیا پریشر کر دے, وہاں سے آپ کو افغانستان پریشر کر دے, وہاں سے آپ کو افغانستان جس کو ابھی آزادی ملی ہے وہ بھی آج کل پریشرائز کر رہا ہوتا ہے. پاکستان کی کرکٹ میچ میں بھی بڑی بات یہ دیکھ لیں کہ کیا بولتے ہیں کہ یہ ڈپلومیٹک ایک پالیسی کھیلی گئی ہے اس ٹائم پہ. جب پاکستان نے بولا کہ ہم افغانیوں کو نکال رہے ہیں, یو کے نے بولا آ جاؤ ہمارے پاس, آ جاؤ ہمارے ساتھ آگے بیٹھو. اب اس سے دیکھیں کہ ہمارے لیے کتنا مسئلہ ہو جائے گا. سر دیکھیں مسئلہ ایک تو پاکستان اس پوائنٹ پہ تو صحیح ہے کہ افغانیوں کو نکال رہے ہیں یہاں سے, وہ اس پوائنٹ میں پاکستان صحیح کر رہا ہے, صحیح مانتا ہوں. یو کے اگر ان کو بلا رہا ہے وہ یو کے جانے اور افغان جانے, اس سے ہمارا نہیں ہے, اس چیز پہ نہیں, ہم اپنے آپ کو یو کے سے کمپیئر نہ کریں. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں ہمیں کرنا کیا چاہیے, بات آتی ہے اس پہ کہ ہمیں فلسطین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم ایمان والے ہیں تو ایز اے مسلم کنٹری ہمیں فلسطین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. دیکھیں ہمیں تو ایمان ہے, ہمیں قیامت پہ, ہمیں آخرت پہ بھی ایمان ہے, ہمارا قرآن پہ ایمان ہے, ہم چلی اس پہ رہیں. جی دیکھیں اب اس چیز سے اندازہ لگائیں کیا بولتے ہیں کہ اب پاکستان کا لیں. اب پاکستان ریسنٹلی میں نے کوئی اسٹیٹمنٹ ایسی نہیں دیکھی کہ پاکستان نے فلسطین کے کوئی حق میں کوئی بڑی اسٹیٹمنٹ دی ہو. وہ بھی جیسے ایک میڈیا والے بولے ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں, ہم مذمت کر رہے ہیں. کہ اب دیکھ لیں اب ٹائم پہ رشیا بیک ہینڈ پہ سپورٹ کر رہا ہے. آپ دیکھیے گا کہ کیا بولتے ہیں کہ رشیا ان بیک ہینڈ کیا بولتے ہیں کہ اس نے ایران کو اپنے سیریا میں اپنے بیس دیے ہیں کہ آپ امداد پہنچائیں غزہ میں. اب آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ اگر اس نے اب اسرائیل چاہا کبھی کہ یا امریکہ چاہ کے بھی رشیا کے جو سیریا میں ان کو جو بیس ملے وہ چاہ کے بھی حملہ نہیں کر سکتی, کیونکہ وہ رشیا کو ہینڈ اوور کیا ہے انہوں نے بیس. وہ
تو चाह कर भी क्या अमेरिका और इसराइल हमला नहीं कर सकते? सर मैं तो बीइंग अ पाकिस्तानी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि वो फ़लस्तीन का साथ दें। आप क्या हम दोनों पाकिस्तान गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पे कोई तो हमें ऐसी स्टेटमेंट दें, कोई तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म दें कि क्या बोलते हैं कि हम इस चीज़ पे कुछ बोल पाएँ। एग्जैक्टली और सोशल मीडिया के पे बैठकर और सिर्फ वीडियो शेयर करने से कुछ नहीं होगा कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं, कुछ करने से कुछ होगा, कुछ करने से। अब देखिए रिसेंटली क्या बोलते हैं कि हमास और क्या बोलते हैं इसराइल ने क्या बोलते हैं फर्स्ट तो 7 अक्टूबर हमास ने क्या बोलते हैं कि रॉकेट्स 5000 रॉकेट्स इज़ अ ह्यूज अमाउंट कि 5000 उन्होंने रॉकेट्स उन्होंने फायर किए हैं इसराइल पे। इसराइल पहले तो परेशान हो गया कि क्या जवाब दें। उन्होंने चले रिटर्न में उन्होंने जवाब क्योंकि वो पावरफुल हैं, मतलब उन्होंने अपने हर चीज़ स्ट्रॉन्ग की हुई है अपनी। उन्होंने क्या बोलते हैं कि रिटर्न में उस चीज़ को देखें कि आज से आई थिंक कि 2-3 हफ्ते हो गए हैं इस चीज़ को, 2 हफ्ते हो गए हैं इस जंग को, बट फिर भी चल रही है जंग इस टाइम पे। एग्जैक्टली तो देखिए कि मतलब क्या बोलते हैं कि हमास को सपोर्ट है और हमास को बनाने वाले भी यही हैं। हमास देखें अब यहाँ पे दो ओपिनियन है। एक ओपिनियन ये है इजराइल की कि हमास जो है वो एक दहशतगर्द ग्रुप है, पर हम बोले हम मुस्लिम बोल रहे हैं, जाहिर सी बात है वो जहादी ग्रुप है, वो मतलब कि अपने हक के लिए लड़ रहा है, जहादी कर रहे हैं। आप एक भी पॉइंट मुझे बता दें जिससे ये साबित हो कि वो दहशतगर्द ग्रुप है। अब दहशतगर्द कंट्री तो इजराइल है यार, सबसे उससे बड़ा दहशतगर्द कौन हो सकता है? कोई नहीं इससे बड़ा दहशतगर्द। मैं तो इससे आपसे एग्री करता हूँ इस बात पे। पर मतलब अब देखें क्या बोलते हैं कि इसराइल ने क्या बोलते हैं अब डेली तो नोक झोंक तो चल रही है, मतलब नोक झोंक तो नहीं बोलूँगा क्या, मतलब बड़े हमले हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। पर इसराइल ने क्या बोलते हैं कि गजा को वो चाह रहा है कि मतलब एक मैं अपना उस पर बड़ा हमला करूँ, हमला करने के चक्कर में सर वो तो इजराइल उन्होंने बेसिकली को शहीद करना है उन्होंने। सर डे फर्स्ट से इजराइल तो यही चाह रहे हैं जो है वो फ़लस्तीन को टेक ओवर कर लूँ और एक ग्रेट इजराइल बना दूँ और सब यहूदियों को सब ज्यूज़ को मैं बना दूँ। देखें आपका भी इस चीज़ पे ईमान है, मेरा भी इस चीज़ पे ईमान है कि एक दिन तो उन्होंने तबाह होना है। आज का टॉपिक शायद यहीं पे एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं एक न्यू एपिसोड के साथ और आपके लिए नया एपिसोड लाएंगे।